ویلکم ڈی اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے انگلش کا یونٹ نمبر 2 اقبال's میسج ٹو یوتھ، یعنی اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے. اس سبق کو لکھنے والے ہیں وحید اللہ نے لکھا ہے سب چیپٹر کو. آئیے اسٹوڈینٹس کی ریڈنگ اور پھر اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. اب پری ریڈنگ میں اسٹوڈینٹس اقبال وانٹس ٹو سی دا کوالٹیز آف این ایگل یعنی شاہین ان ہز ینگ نیشن، یعنی اقبال چاہتے ہیں شاہین کی خصوصیات دیکھنا اپنی نوجوان نسل میں. واٹ آر دا کوالٹیز آف این ایگل؟ کیا خصوصیات ہے ایک شاہین کی؟ دیٹ میکس اٹ سپیریئر ٹو ادر برڈس، جو کہ اسے اعلیٰ کرتا ہے دوسرے پرندوں سے. اسٹوڈینٹس اس سوال کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیجیے گا کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں عقاب کی یعنی شاہین کی جو کہ اسے باقی جو دوسرے پرندے ہیں ان سے سپیریئر کرتی ہیں. اور اسٹوڈینٹس پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ریڈنگ. اقبال's میسج ٹو یوتھ، اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے. اقبال is one of the most outstanding Muslim poets and philosopher of the Indian subcontinent. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. Translation. اقبال is one of the most outstanding Muslim poets. اقبال ایک بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ممتاز یا مشہور مسلمان شاعر ہیں اینڈ فلاسفر اور فلسفی ہیں آف دا انڈین سب کانٹیننٹ برصغیر ہندوستان کے، یعنی برصغیر ہندوستان کے مسلمان جو پوئٹس تھے تمام شاعروں میں جو تھے یہ سب سے اعلیٰ اور معزز شاعر ہیں. سب کانٹیننٹ برصغیر یعنی جب پاکستان اور انڈیا تقسیم نہیں ہوا تو اسے ہم سب کانٹیننٹ کہتے تھے. ہز انٹلیکچوئل جینیس ہیز رین، ان کی علمی قابلیت، انٹلیکچوئل علمی جینیس قابلیت، ہیز رین فائز رہی، سپریم اعلیٰ مقام پر، ان دا ایریا آف اسلامک فلسفی اسلامی فلسفے میں، یعنی اسلامی فلسفے کے مقام میں جو ان کی جو علمی ذہانت تھی وہ بہت زیادہ اعلیٰ مقام پر تھی. ڈیورنگ دا 20th سینچری اور 20ویں صدی میں بھی، اینڈ ول ڈائریکٹ اور رہنمائی کر رہی ہے اینڈ انفلوئنس اور متاثر کر رہی ہے ان اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، اسلامی علمی ثقافت کو، ٹریڈیشن ثقافت یا تہذیب ان دا 21st سینچری ایز ویل، 21ویں صدی میں. اس طرح یعنی جس طرح یہ اپنے دور میں 20th سینچری میں یہ اس نے اثر ڈالا تھا ان مسلمانوں پر، ان نوجوانوں پر، اسی طرح یہ 21ویں صدی میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up the reality of time and forge a destiny for themselves. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. Translation. His sublime poetry، ان کی اعلیٰ شاعری، sublime اعلیٰ یا بہترین، ان کی جو اعلیٰ شاعری ہے، sublime یہاں پر آپ کو یہ ورڈ دیا گیا اس کا مطلب، ان کی اعلیٰ شاعری اینڈ فلسفی اور فلسفہ انسپائرڈ، انہوں نے متاثر کیا ملینز آف مسلم، لاکھوں مسلمانوں کو، ٹو ویک اپ اور بیدار کیا ان کو، ٹو دا ریالٹی آف ٹائم، وقت کی حقیقت میں، اینڈ فوریج اور جدوجہد کرنے کے لیے ابھارا ان کو، اے ڈیسٹینی فار دیم سیلف، کہ وہ اپنی منزل اپنے لیے بنائے، اپنے ایک مقصد بنائے. یعنی مسلمانوں کو انہوں نے اپنی شاعری سے بیدار کیا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں اور وقت کی حقیقت کے ساتھ کام کریں. He was very much aware، وہ بہت زیادہ باخبر تھے، اویئر باخبر ہونا، of the fact، اس حقیقت سے، that if youth of Ummah،
کہ اگر نوجوان امت کے اسٹرکچر بنائیں دیر ریئل ڈیسٹینی، اپنے حقیقی منزل یا مقصد کو یا تقدیر کو، دین دے کوڈ ہیو لیڈ، تو وہ رہنمائی کر سکتی ہیں دا مسلم آف سب کانٹیننٹ، بر صغیر مسلمانوں کی، آؤٹ آف دا پٹ آف سبجوگیشن، اور اس کو نکال سکتی ہیں اس غلامی کے گھڑے سے، پٹ گھڑا، سبجوگیشن غلامی کا، ارلیئر دین دے ڈڈ، جو کہ وہ پہلے بھی کر چکے. یعنی کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، مسلمان نوجوان اپنے آپ کو پہچانے، تو وہ پوری دنیا پر بادشاہت کر سکتا ہے. اور اب جو یہ مسلمان بڑے صغیر کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جو یہ غلامی کے گھڑے میں، یعنی انگریزوں کی غلامی کے گھڑے میں جو یہ ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. Young generation is the standard barrier of any nation. If their energy is channelized in proper direction, it can bring sea change in the social, political, and economic fabric of the nation. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. Young generation نوجوان نسل is the standard barrier. معیار کی حامل ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈ معیار کی، بیریئر حامل ہوتی ہیں آف اینی نیشن، کسی بھی قوم کی. یعنی نوجوان نسل کسی بھی قوم کی ایک معیار کی حامل ہوتی ہے یا علمبردار ہوتی ہیں. اف دیر انرجی از چینلائزڈ، اگر ان کی توانائی کو چینلائز، راستہ دکھایا جائے، ان پراپر ڈائریکشن، صحیح سمت میں، چینلائز ان کو استعمال کیا جائے ان پراپر ڈائریکشن، صحیح سمت میں، اٹ کین برنگ، تو یہ لا سکتا ہے اے سی چینج، بہت بڑی تبدیلی، ان دا سوشل، سماجی، پولیٹیکل، سیاسی، اینڈ اکنامک، اور معاشی فیبرک شعبوں میں آف دا نیشن، قوم کی. یعنی کہ اگر مسلمان نوجوان اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر بروئے کار لائے، تو وہ سماجی، سیاسی اور معاشی ہر طرح کے شعبے میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. Keeping this view in mind، اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے اپنی توجہ مرکوز کی آن دا کریٹو انرجی، تخلیقی صلاحیتوں پر، آف دا یوتھ ان ہز پوئٹری، نوجوان کی اپنے شاعری میں. یہاں پر اس کے مطابق ایک شعر لکھا گیا اسٹوڈنٹس، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. یہاں پر اسٹوڈنٹس ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند، یعنی مشکل سے مشکل کام کو بھی وہ لوگ کرتے ہیں. نیکسٹ، اقبال نوجوان از دا مرد مومن، مجاہد، شاہین، an explorer, an adventurer and seer whose aim is going higher and deeper like eagle Shaheen, to explore new world in the uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. اقبال کا نوجوان از مرد مومن ہے، مجاہد ہے، شاہین، این ایکسپلورر، اور در چیزوں کو دریافت کرنے والا یا معلوم کرنے والا ہے، این ایڈونچر، اور مہم جو بھی ہے، یعنی مشکل کام کو کرنے والا، اینڈ سیر، اور بصیرت یعنی عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا ہے. ہوز ایم، جس کا مقصد، از گوئنگ ہائر، اونچائی تک جانا، اینڈ ڈیپر، اور گہرائیوں میں جانا، لائک ایگل، شاہین کی طرح. ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ، اور دریافت کرنا نئی دنیا کو، ان انچارٹڈ واٹرز، نامعلوم پانیوں میں، آف کریٹیوٹی، تخلیق کے، اینڈ انٹلیکچوئل پرسوٹ، اور علمی تلاش. یعنی اقبال کا جو شاہین ہے، یہاں پر ہائر اور ڈیپر سے آپ مراد لے سکتے ہیں کہ ناممکن سے ناممکن کام وہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو علمی طور پر آگے لا سکے. The youth of Iqbal is a strong believer in ishq, a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. Moreover, Iqbal's Naujawan is a man of Khudi. The absolute Khudi is infinitely creative. Known they self, and success shall then. Iqbal expressed, if man become emperor of himself, then he can lead the world in his own direction. And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for the coming generation. The youth of Iqbal ka Naujawan, is a strong believer in ishq,
عشق پر بہت زیادہ یقین رکھنے والا ہے. کریٹیو تخلیقی صلاحیتوں والا اینڈ ڈائنمک انرجی اور محرک توانائیوں والا. دیٹ ہیلپس جو کہ مدد کرتی ہیں دا یوتھ نوجوان کی ڈسکور تلاش کرنے میں اینڈ سبڈیو اور تسخیر کرنے میں نیو اسٹارز نئے ستاروں کو آف اوریجنلٹی ان کی اصلیت کو اینڈ انڈیویجولیٹی اور ان کی انفرادیت کو. یا عشق کے مراد عشق حقیقی یعنی اللہ کے عشق کا پہ وہ پکا یقین رکھنے والے ہیں، کیونکہ جس کو اللہ کا عشق مل گیا، جس کو اللہ سے عشق ہو گیا، دنیا کی ساری چیزیں اللہ پاک اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی راز ہیں وہ اللہ پاک اس پر ظاہر کر دیتے ہیں. مور اور مزید یہ اقبال نوجوان از اے مین آف خودی. اقبال کا نوجوان خودی کا انسان ہے. ایبسولوٹ خودی اور حقیقی خودی از انفائنیٹلی کریٹو، لامحدود تخلیق کرنا. نون دے سیلف اگر وہ اپنے آپ کو جان لیں اینڈ سکسیس شل بی دین تو کامیابی تمہاری. یعنی اگر ایک انسان اپنے آپ کو جان لے تو وہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اقبال ایکسپریس اقبال ظاہر کرتے ہیں اف مین بیکم امپیریئر اگر ایک شخص ہو جائے امپیریئر حاکم، اگر ایک شخص اپنا حاکم بن جائے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، آف ہمسیلف اپنے آپ کا، دین ہی کین لیڈ تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے دا ورلڈ دنیا کی ان ہز اون ڈائریکشن اپنی سمت میں، یا ہی کین لیٹ وہ چلا سکتا ہے دا ورلڈ دنیا کو ان ہز اون ڈائریکشن اپنی سمت میں. یعنی اگر ایک انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے تو وہ پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہے. اینڈ سچ اے پرسن کین فائنڈ آؤٹ اور اس قسم کا شخص تلاش کر سکتا ہے ود سیکیسٹی اپنی عقل یا بصیرت سے دا پرل موتیوں کو اور فیوچر مستقبل کے فار کمنگ جنریشن آنے والی نسل کے لیے. اس طرح کا انسان اپنی عقل و بصیرت سے مستقبل کے آنے والے کاموں کو پہلے سے ہی کر سکتا ہے. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. But the youth of Iqbal is not contented with the what he has created or invented. The spirit of Ishq, another name for perpetual struggle, spurs him to go beyond the stars that he has discovered with his foresight. The motto of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. But the youth of اقبال لیکن اقبال کا نوجوان is not contented وہ مطمئن نہیں ہوتا with what he has created جو اس نے تخلیق کیا اور invented جو اس نے بنایا. ان اقبال کا نوجوان کبھی بھی اپنی تخلیقات سے اور اپنی ایجادات سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈو مور مزید کی طلب اس میں رہتی ہے. The spirit of عشق عشق کا جذبہ another name یہ ایک اور نام ہے for perpetual struggle دائمی محنت یا کوشش کا. spurs جو ابھارتا ہے یا اکساتا ہے ہم اس کو to go beyond the star کہ وہ ستاروں سے بھی آگے جائے. beyond آگے جانا star ستاروں سے. that he has discovered with his foresight جو کہ اس نے دریافت کی ہے اپنی عقل سے. یعنی جو عشق کا جذبہ ہے یہ اس کو مزید کام کرنے پر یا مزید چیزوں کو تلاش کرنے پر اکساتا ہے. دا موٹیو مقصد آف اقبال یوتھ اقبال کا نوجوان کا از ٹو پرسیو تلاش کرنا ہز انٹلیکچوئل اپنی علمی اینڈ اسپرچول گولز اور روحانی مقاصد کو اینڈ دین کنٹینیو ہز جرنی اور وہ جاری رکھتا ہے اپنے سفر کو بیونڈ دیز گول ان مقاصد سے بھی آگے. یعنی کبھی بھی اس کی تلاش ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کی سوچ کچھ ختم نہیں ہوتی، ہر وقت وہ کچھ نیا کرنے کی سوچتے رہتا ہے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. The life of Iqbal's youth is dynamic and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. He enjoys the creative journey of exploration, discovery, invention and innovation. The life of Iqbal youth اقبال کے نوجوان کی زندگی is dynamic متحرک ہے and not confined اور وہ محدود نہیں to limited material
اچیومنٹ، محدود مالی حاصلات تک اینڈ انجوائمنٹ آف اٹ، اور اس کو لطف اندوز ہونے تک. یعنی اقبال کا نوجوان یہ نہیں کہ اس نے تھوڑی سی کچھ مال حاصل کر لیا ہے، تھوڑا سا کچھ بنا لیا پھر اس پر مطمئن ہو گیا، اس پر خوش ہو کر زندگی گزارنے لگا، بلکہ نہیں، وہ اور کی تلاش میں رہتا ہے. ہی انجوائز، وہ لطف اندوز ہوتا ہے، دا کریٹو جرنی، اپنے تخلیقی سفر سے، آف ایکسپلوریشن، دریافت کرنے کا، ڈسکوری، معلومات کرنے کا. ڈسکوری بھی معلومات دریافت، انوینشن ایجادات، اینڈ انوویشن اور جدت کا. یعنی وہ چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس میں نئی نئی ایجادات کرتا ہے، نئی نئی جدتیں لاتا ہے. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. The youth of Iqbal is a seer, and he soared from his discovered star to the new nova of brilliance and inspiration. The youth of Iqbal، اقبال کا نوجوان، is a seer، بصیرت رکھنے والا ہے، and he soars، اور یہ اس کو اوپر لے جاتا ہے، یعنی اپنی عقل اور بصیرت سے وہ ایک اعلیٰ منزلوں پر پہنچ جاتا ہے. فرام his discovered star، اپنے دریافت کے ستاروں سے، ٹو نیو نووا آف بریلینس، نئے ستارے، نیو نووا نئے ستارے جو ابھی پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم نیو نووا، نئے ستارے آف بریلینس، چمک کے، اینڈ انسپریشن اور وجدان کے. یعنی کبھی بھی اس کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگتا، بلکہ وہ ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ستاروں سے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. These are the views of Iqbal about the youth of nation. Iqbal wants to set higher benchmark for the new generation. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery, because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet, but a man of action, mild in speech but enthusiastic in action. Whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is pure in head and heart. یہ آر دا ویوز، اور یہ خیالات ہیں آف اقبال، اقبال کے، اباؤٹ دا یوتھ آف نیشن، قوم کے نوجوانوں کے بارے میں. یعنی پیچھے جتنا بھی ہم نے پڑھا یہ سارے اقبال کے خیالات ہیں نوجوان قوم کے بارے میں. اقبال وانٹ ٹو سیٹ ہائر بینچ مارک، اقبال چاہتے ہیں ایک اعلیٰ معیار، بلند معیار مقرر کرنا، ہائر بلند یا اعلیٰ، بینچ مارک معیار، فار دا نیو جنریشن، نئی نسل کے لیے. ہی وانٹس، وہ چاہتے ہیں، ٹو انکلکولیٹ، پیدا کرنا، ان دیم، ان کے اندر، دا اسپرٹ، جذبہ، آف انوویشن، جدت کا، اینڈ ڈسکوری، اور دریافت کا. بیکاز، کیونکہ یوتھ آر ٹو لیڈ، نوجوان رہنمائی کرتا ہے، یوتھ آر ٹو لیڈ، نوجوان رہنمائی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اینڈ ٹیک دا نیشن، اور لے کر جائے گا قوم کو، ٹو دا ہائی، اونچائی پر، آف سیلف سفیشنسی، خود کفالت کی، اینڈ انڈیپینڈنس، اور آزادی کی. یعنی یہ جو ساری خصوصیات اقبال نے بیان کی، اس وجہ سے کیونکہ جو قوم کا نوجوان ہے وہی رہنمائی کر سکتا ہے قوم کی، اور اس کو لے کے جا سکتا ہے خود کفیلی کے اور آزادی کی اونچائیوں پر. The youth of اقبال is not a thinking Hamlet، اور اقبال کا نوجوان ایک سوچنے والا ہیملیٹ نہیں. ہیملیٹ اسٹوڈنٹس شیکسپیئر کی ایک کہانیوں کا ایک کردار ہے جو کہ صرف سوچتا رہتا تھا، اور سوچنے میں اتنا ٹائم لگا دیتا تھا کہ کام کرنے کا وقت ہی نہیں رہتا تھا. تو وہ سوچنے والا ہیملیٹ نہیں، بٹ اے مین آف ایکشن، بلکہ کام کا، عمل کا انسان ہے. مائلڈ ان اسپیچ، نرم گفتار ہے، یعنی گفتگو میں نرم ہے، بٹ انتوزیاسٹک ان ایکشن، لیکن پرجوش ہے عمل کرنے میں، انتوزیاسٹک، پرجوش. ویدر، چاہے ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، وہ میدان جنگ میں ہو، اور ان دا کمپنی آف فرینڈ، یا دوستوں کی محفل میں. ہی از پیور ان ہیڈ اینڈ ہارٹ، اس کا دل اور دماغ صاف رہتے ہیں. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. It can be concluded that the youth was the main focus of Iqbal. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the Ummah, the day is not far off when the whole Muslim community will rise
as a mighty power which no nation of the world will be able to subdue. اٹ کین بی کنکلوڈ. تو ہم اس پورے سبق سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں, کنکلوڈیڈ نتیجہ نکالنا, دیٹ یوتھ واز دا مین فوکس آف اقبال, کہ جو اقبال کا مین توجہ کا مرکز تھا وہ نوجوان تھا. ہی ڈکلیئرز یوتھ اے سمبل آف ہوپ, اس نے ڈکلیئر کیا, انہوں نے بیان کیا نوجوان کو سمبل آف ہوپ, امید کا نشان, اینڈ فیوچر اور مستقبل آف دا نیشن, قوم کا. اف ینگ جنریشن از ریڈی, اگر نوجوان نسل تیار ہو ٹو کنٹریبیوٹ, اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, ٹو دا پروگریس, ترقی میں, اینڈ پراسپیرٹی, اور خوشحالی میں, آف دا امت کے, دا ڈے از ناٹ فار آف, تو وہ دن دور نہیں, وین دا ہول مسلم کمیونٹی, جب تمام مسلم برادری ول رائز, ابھر کر آئیں گی, ایز اے مائٹی پاور, ایک عظیم طاقت کے طور پر, وچ نو نیشن آف دا ورلڈ ول بی ایبل ٹو سبڈیو, جس کے دنیا کی کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی. سبڈیو, شکست دینا. یعنی اسٹوڈینٹس, ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا کہ اقبال کا نوجوان, جو وحید اللہ صاحب نے لکھا ہے یہ چیپٹر, کہ اقبال کا جو پورا فوکس تھا وہ نوجوان پر تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر قوم کا نوجوان اپنے آپ کو پہچان لے, صحیح طور پر کام کرے, اپنی توانائی کو صحیح طور پر استعمال کرے, تو وہ مسلمان امت کو, مسلمان قوم کو دنیا کی اونچائیوں پر لے جا سکتا ہے, جہاں سے کوئی بھی قوم اس کو نہ شکست دے سکتی ہے, نہ اس کو نیچے گرا سکتی ہے. ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو, آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.